نماز کے بارے میں اللہ نے 2 رخصتیں دی ہیں. ایک رخصت تو یہ دی ہے کہ اگر وضو کا پانی موجود نہ ہو تو تیمم کر لو. پانی موجود نہیں ہے تو بھی تیمم کی اجازت ہے, اور اگر پانی موجود ہے لیکن پانی نقصان دیتا ہے تو بھی تیمم کی اجازت ہے. سردی بہت ہے اور گرم کرنے کا انتظام نہیں ہے. یاد رکھیے, اگر سردی ہے اور پانی گرم کرنے کا انتظام ہے تو پھر تیمم جائز نہیں ہے, اسے گرم کرنا پڑے گا پانی کو. پھر اس میں بے شک نماز قضا ہو جائے گرم کرنے کے دوران تو وہ معاف ہے, کیونکہ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو ظاہر ہے وہ سردی میں برداشت نہیں کر سکتا انسان, مرنے کا خطرہ ہوتا ہے. بعض لوگ سستی میں یہ کرتے ہیں کہ غسل فرض ہوا سفر میں کہیں تو وہ کہتے ہیں کون پانی گرم کرے, چھوڑو تیمم کر لو. ایسا نہیں ہے, آپ کو پانی گرم کرنا اگر ممکن ہے آپ کے لیے تو پانی گرم کرنا پڑے گا, نماز چھوڑنا جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے پہلی رخصت تو کیا دی کہ وضو نہیں ہے, پانی نہیں ہے تو کیا کر لو, تیمم کر لو. دوسری اجازت یہ دی کہ سفر میں 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعتیں پڑھ لو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی. یہ تمام اجازتیں اس لیے دی جا رہی ہیں کہ نماز تمہاری چھوٹ نہ جائے تم سے. سفر میں 4 کا حکم ہوتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ جلدی بھی ہے, بس نکلنے کا خطرہ بھی ہے, ٹرین چھوٹنے کا خطرہ بھی ہے, یہ مسائل ہیں, کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے, تو پوری 4 اس لیے میں نے نماز چھوڑ دی. تو اللہ نے کیا کہا, لیس علیکم جناح اذا ضربتم فی الارض ان تقصروا من الصلاۃ, کہ بھائی نماز میں کمی کر سکتے ہو. تو اب یہاں ایک غلط فہمی لوگوں کو یہ ہو جاتی ہے, سفر میں بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, جہاں ٹرین کا رخ ہے یا جہاں بس کا رخ ہے یا جہاں جہاز جا رہا ہے وہ ادھر ہی کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے, اور بعض سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. 3 غلطیاں ہوتی ہیں. پہلی غلطی, بعض پڑھتے ہی نہیں, کہتے سفر ہے چلتا ہے, اللہ غفور رحیم ہے, سفر میں تو بہت ساری شریعت نے رخصتیں دی ہیں. بعض پڑھتے ہیں مگر بیٹھے بیٹھے پڑھتے ہیں. ان سے کہا جائے بھائی نماز کھڑے ہو کر پڑھو تو کہتے ہیں سفر ہے, سفر میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں. سمجھ رہے بات. اور بعض کیا کرتے ہیں, بیٹھے بھی پڑھتے ہیں اور قبلہ رخ بھی نہیں ہوتے. ان سے کہا جائے تو بھی یہی دلیل کہ سفر ہے, اللہ غفور رحیم ہے. تو اللہ نے جو رخصتیں ہمیں دی ہیں وہ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جو رخصتیں تمہیں دی ہیں وہ تو رخصت ہے, اپنی طرف سے بھی تمہیں اجازت نہیں ہے اس میں ایڈیشن کی. دیکھو اگر اللہ 4 کی 2 نہ کرتے, پھر اگر کوئی یہ کہتا کہ سفر ہے میں 4 کے بجائے 2 پڑھوں گا تو ہو جاتی 2 کی. بھائی اس کو کس نے اتھارٹی دی ہے, کس نے اختیار دیا ہے کہ وہ خود سے فیصلہ کرے کہ سفر ہے لہذا چونکہ اللہ نے وہاں بھی آسانی دی تو یہاں بھی, کس نے اختیار دے دیا. فرض نماز میں قیام فرض ہے, کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے. اگر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کریں گے تو جیسے مقام پہ نماز نہیں ہوتی, سفر میں بھی بیٹھ کے نماز نہیں ہوتی, اس میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی اور قبلہ رخ ہونا پڑے گا. اس میں بھی قبلہ رخ ہوئے بغیر بھی نماز سفر میں بھی ادا نہیں ہوگی. اور تیسری بات ہے کہ پڑھنا بھی پڑے گی. نہیں والی بات, ایسا نہیں ہے کہ چلو چھوڑو بعد میں گھر جا کے پڑھ لیں گے. اگر چھوڑنے کی اجازت ہوتی, سفر میں نماز ترک کرنے کی اجازت ہوتی تو اللہ 4 کی 2 نہ کرتا. سمجھ رہے بات کو, اللہ 4 کی 2 نہ کرتا, اس لیے کیے کہ تاکہ تمہارے پاس اب چھوڑنے کے لیے کوئی عذر موجود نہ رہے. یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں, خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا دیں کہ اسلام میں نماز قضا کرنے کا کوئی تصور نہیں ہے. اس کے بارے میں کسی مفتی سے سوال پوچھنا ہی فضول ہے. آج کسی کا فون آیا کہ ایک خاتون امریکہ میں جاب کرتی ہیں, ظہر کی نماز کا ان کو وقت نہیں ملتا آفس ٹائم میں, اور بیچاری کا کمانے والا کوئی نہیں ہے, تو وہ نماز ان کی ظہر میں یعنی آفس ٹائم میں ایسا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, اکیلے بھی نہیں پڑھ سکتی. میں نے کہا بھائی جاب چھوڑنی پڑے گی ان کو, جاب کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے, حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. نماز پہ ہے ہی نہیں, 2 رائے ہو ہی نہیں سکتی اس میں. جاب چھوڑ دیں, کچھ بھی کریں, یا جاب کرتے ہوئے وہیں پڑھیں کھڑے ہو کر, جس طرح سے ممکن ہو, لڑے عملے سے, کچھ بھی ہو, نماز قضا کرنے کی اجازت نہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے, دیکھو اگر نماز قضا کرنے کا اسلام میں کوئی تصور ہوتا تو میدان جہاد میں قضا کرنے کی اجازت ہوتی. میدان جہاد میں کہ جب گھوڑوں کی پشت پہ بیٹھے ہوتے ہیں, تیر برس رہے ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, اس وقت تو انسان کی جان ہاتھ پہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, اس وقت نماز پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا. سمجھ رہے بات کو. اللہ نے اس وقت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں دی. البتہ نماز میں ایک اور آسانی پیدا کر دی کہ میدان جنگ میں جب تم لڑ رہے ہو تو گھوڑے کا رخ دشمن کی طرف ہے, سمجھ رہے, وہ رخ تم تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ پشت کرو گے تو وہ تو مار دے گا تمہیں. تو جس طرف تمہارا رخ ہے اسی طرف نیت باندھ لو, اور ایسی صورت میں گھوڑے سے اترنا بھی ضروری نہیں ہے کیونکہ اترو گے تو مارے جاؤ گے, گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. اب یہ بڑا عجیب حکم ہے کہ لڑائی ہو رہی ہے, گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھیں, گھوڑا چل بھی رہا ہے, دوڑ بھی رہا ہے, اور آپ نے نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعتیں پڑھیں گے, یہ کیسے ممکن ہے. آگے اللہ نے اس بات کا جواب دیا, فَإِذَا طَمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, فرمایا جب اطمینان کی حالت میں آ جاؤ اور یہ جنگ ختم ہو جائے تو پھر جو نماز ہوگی وہ اپنے طریقے سے پڑھو. لیکن جنگ کے دوران تم اس طرح سے پڑھ سکتے ہو, اے اللہ اتنی کیا ایمرجنسی ہے, ایسی کیا مسئلہ ہے کہ اتنی سخت حالت میں بھی آپ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو. رجالن او رکبانا, فرمایا پیدل چلتے ہوئے پڑھو یا سوار ہو کے پڑھو. بعض دفعہ رکنا ممکن نہیں ہوتا میدان جنگ میں, تو چلتے چلتے پڑھ لو. اب کیسے, اللہ نے اس کا جواب دیا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, فرمایا اس لیے کہ نماز مومنین پر اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بعد میں پڑھ لیں گے, تو بعد میں نہیں, اللہ نے فرمایا نماز کیا ہے, جہاد اپنی جگہ, لڑائی اپنی جگہ, لیکن نماز کا ٹائم تو جب نکل گیا تو وہ ادا تھوڑی ہوگی, وہ تو قضا بن جائے گی.
تو میں نے تو ادا کرنے کا حکم دیا اور اس کا ایک وقت متعین ہے. نمازوں کے اوقات ہیں کہ فجر کا وقت کب سے کب تک, ظہر کا کب سے کب تک, عصر کا کب سے کب تک, ان اوقات میں آپ اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے. اور اسی قرآن مجید کی آیت سے امام ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے کہ سفر میں بھی دو نمازوں کو آپ اکٹھا نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا حکم دیا, میں نے نمازوں کو اپنے مقررہ اوقات میں فرض کیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رہی وہ حدیث, تھوڑی سی علمی بات ہے, عرب ملکوں میں رہنے والے بھی بیان سنتے ہیں نا, تو تاکہ ان کو, وہ جب عرب سعودی عرب وغیرہ جاتے ہیں, وہ لوگ حنبلی مسلک کے ہیں اور شافعی ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, سفر میں ظہر کو قضا کر دیتے ہیں, عصر کے وقت میں پڑھتے ہیں, اور بعض دفعہ یہ کرتے ہیں کہ ظہر اور عصر ایک ہی وقت میں پڑھ لیتے ہیں اور مغرب کو قضا کر کے عشاء میں لے جاتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں جو مسلک اہل حدیث کے حضرات ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں, سفر میں ظہر عصر اکٹھی پڑھ لیں گے اور مغرب عشاء اکٹھی نہیں قضا کر کے پڑھ لیں گے. تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے کہ نمازوں کو اللہ نے مقررہ اوقات میں فرض کیا. رہی یہ بات کہ بھائی حدیث میں تو آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو سفر میں جمع فرمایا ہے, یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی. اب میرے پاس فون آتے ہیں نا لوگوں کے, ہر طرح کا طبقہ کے فون آتے ہیں. بعض کہتے ہیں ہم سفر میں, وہ بعض اہل حدیث نے کہا کہ دو اکٹھی پڑھیں گے, ہم نے نہیں پڑھی تو کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے. تو پھر وہی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ تم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہو, حدیث کو فالو کرتے ہو, ابو حنیفہ یہ کہہ رہے ہیں, حدیث کو کہہ رہی ہے, تو وہ بیچارہ عجیب سی ششپن میں پڑ جاتا ہے وہ کہ میں کیا کروں. تو یہاں بھی یاد رکھیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل اس مسلک میں بہت مضبوط ہے. اس مسئلے میں وہ دلیل یہ ہے کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نمازوں کو ایک وقت میں جمع فرمایا ہے, اس سے صورتاً جمع کرنا مراد ہے, حقیقتاً جمع کرنا مراد نہیں ہے. تھوڑی سی گاڑی بات ہو جائے گی, علمی کوشش کر رہا ہوں ہلکا کر کے بتا دوں. صورتاً اور حقیقتاً کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت کو لے کر گئے آخری وقت تک, جب بالکل نماز قضا ہونے کا وقت قریب تھا اس وقت ظہر پڑھی, اور اسی وضو سے تھوڑا سا ٹھہر کے ابھی عصر کا وقت داخل ہوا اور فوراً عصر پڑھ لی. تو ہر نماز اپنے وقت پر ہو رہی ہے, مگر آسانی اس میں یہ ہے کہ سفر میں ہر نماز کے لیے آپ کو الگ سے اترنا نہیں پڑتا. اسی طرح مغرب کے وقت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤخر کیا سفر میں, اور عشاء کے قریب قریب لے گئے. یہ مغرب کا وقت جب قضا ہونے کے قریب تھا اس وقت مغرب کی نماز پڑھی, اور جیسے ہی مغرب کا سلام پھیرا ہے تھوڑی سی تاخیر کے ساتھ عشاء کا وقت داخل ہو گیا, تو ادھر ہی بیٹھے بیٹھے عشاء کی نماز بھی پڑھ لی. یہ جائز ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ بالکل جائز ہے, یہ فقہ حنفی میں بھی جائز ہے. سفر میں آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی حدیث کی یہ تعویل آپ نے کس دلیل کی بنیاد پہ کی ہے؟ حدیث میں تو الفاظ مطلق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ظہر عصر کو اکٹھا کیا اور مغرب عشاء کو اکٹھا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو حدیث کے اکٹھے کا تو یہی مطلب ہوتا ہے, بلکہ بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ مغرب کو مؤخر کیا عشاء کے وقت تک اور عشاء کو مقدم کیا. بعد میں یہ الفاظ ہیں, تو اس میں تو عشاء کے وقت تک کے الفاظ ہیں کہ عشاء کے وقت تک. اسی طرح ظہر کو مؤخر کیا عصر کے وقت تک. تو یاد رکھیں یہاں جو وقت تک مراد ہے, اس کا مراد یہ نہیں کہ حقیقتاً وقت داخل ہو چکا تھا. جیسے میں کسی کو کہتا ہوں وہ آدمی مسجد تک گیا, ضروری نہیں ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہو گیا, وہ مسجد کے قریب پہنچنے کو بھی مسجد تک سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور اس تعبیر کی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے, دو حدیثیں صرف پیش کروں گا, بلکہ تین روایتیں. ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ حدیث ثابت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے. جب سفر میں تھے تو ان کی زوجہ کا خط آیا کہ میری طبیعت خراب ہے اور میں بستر مرگ پر ہوں, یعنی میری جان کنی کا وقت ہے, بس موت واقع ہونے والی ہے, آپ سفر سے واپس لوٹیں. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو اطلاع دے دو, الا للہ ما اخذ وله ما اعطى, کہ اللہ کی طرف سے سب کچھ, اگر موت مقدر ہے تو اس پہ صبر کرو. تو ان کی زوجہ نے دوبارہ خط بھیجا کہ آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے رہی ہوں کہ آپ فوراً واپس پہنچیں. عبداللہ بن عمر نے جب یہ خط دوبارہ پڑھا تو فوراً واپس, اب سفر میں بہت جلدی تھی ان کو کہ بھائی زوجہ کی زندگی میں زوجہ کے پہلے سفر ایسے تو نہیں ہوتے تھے کہ جہاز کا ٹکٹ کرایا اور 2 منٹ میں آپ پہنچ گئے, بہت جلدی تھی سفر میں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تیزی جو ہے نا گھوڑے پر سفر کیا یا اونٹ پر, اور آپ کے ساتھ صحابہ کی اور تابعین کی ایک جماعت بھی تھی. مدینہ کی طرف آپ واپس آ رہے تھے تو مغرب کی نماز کا وقت داخل ہوا, تو آپ نے منع, لوگوں نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت ہو گیا, آپ نے فرمایا ٹھہرو ابھی ٹھہرو. یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں کہ جب مغرب کی نماز کا وقت قضا ہونے کے قریب ہو گیا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز ادا فرمائی. قضا نہیں ہوئی تھی نماز, بلکہ قریب ہو گیا وقت, اور اس کے بعد ساتھیوں سے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرو. تھوڑی دیر انتظار کیا, عشاء کا وقت داخل ہوا اور آپ نے فوراً عشاء کی نماز پڑھائی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ اتنی جلدی تھی عبداللہ بن عمر کو کہ زوجہ کی زندگی میں زوجہ سے ملاقات ہو جائے, پہنچ جاؤں, ممکن ہے کوئی وصیت کرنا چاہ رہی ہوں, تو انہوں نے بھی نمازوں کو اس طرح سے جمع فرمایا. دوسری حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی 2 نمازوں کو اکٹھا نہیں کیا, سوائے مزدلفہ میں فجر کی نماز کو وقت سے پہلے پڑھایا آپ نے, اور عرفات میں وہ جو مزدلفہ کی رات میں مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور فجر کو وقت سے پہلے پڑھا جاتا ہے. تو اور عرفات میں ظہر کی نماز, مجھے حدیث کے پورے الفاظ ابھی یاد نہیں ہیں, ذہن میں نہیں ہے, حدیث پڑھے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے ہیں, تو ممکن ہے الفاظ میں تھوڑی تقدیم و تاخیر ہو جائے, لیکن حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں, عرفات سے جب ہم واپس آتے ہیں نا مزدلفہ کی طرف, تو مغرب کی نماز قضا کر دیتے ہیں اور مغرب کو پڑھتے ہیں
عشاء کے وقت میں. تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع فرمایا. کیا مطلب؟ حقیقت میں جمع وہاں فرمایا. اسی طرح عرفات کے میدان میں بھی جماعت کے ساتھ جو شرائط ہیں کہ ظہر اثر کو ملا کے پڑھا جائے. اس کے علاوہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نمازوں کو اپنے وقت سے مؤخر نہیں کیا. اور مزدلفہ میں فجر کی نماز کو وقت سے پہلے, یہاں وقت سے پہلے سے مراد ہے کہ وقت معہود یعنی جو عام معمول تھا نماز پڑھنے کا اس سے پہلے, یہ نہیں کہ بالکل ہی وقت داخل ہونے سے پہلے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر اور حضر کے ساتھی ہیں, تو اتنا بڑا دعویٰ نہیں کر سکتے. اور تیسری دلیل بس وہ بیان بتا کے آگے چلتا ہوں, وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھائے, ظہر اثر کو ملا کے پڑھائے. پوچھا کہ ایسا کیوں کیا؟ فرمایا کہ تاکہ میری امت حرج اور مشقت میں واقع نہ ہو. اور حدیث کے الفاظ ہیں نہ کوئی بیماری تھی اور نہ سفر تھا. 2 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھی پڑھی ہیں. اب یہاں اکٹھی کا مطلب کیا یہ لیا جا سکتا ہے کہ بغیر عذر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر بالکل ملا کے پڑھی ہوں؟ اس کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے. یہاں اکٹھی میں آپ کو یہ تعویل کرنی پڑے گی کہ اکٹھی کا مطلب ظہر کو مؤخر کیا اثر کے قریب اور اثر کو اول وقت میں پڑھ لیا. کیونکہ اگر آپ اس حدیث کا وہی مطلب لیتے ہیں نا اکٹھی, تو پھر اس کا تو دنیا میں کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ بلا عذر 2 نمازوں کو آپ ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں. ایسے تو پھر جو شیعہ لوگوں کا مذہب ہے اس کی تائید ہوتی ہے, وہ ظہر اثر کو ہمیشہ بغیر عذر کے بھی اکٹھی ملا کے پڑھتے ہیں. حالانکہ ائمہ اربعہ میں بھی اور اسلاف میں بھی کوئی بھی اس کا قائل نہیں گزرا, کیونکہ پھر قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کہ نماز مومنین پر مقررہ اوقات میں فرض ہے, پھر اس کا کوئی مطلب باقی بچتا ہی نہیں ہے. تو جیسے وہاں آپ یہ تعویل کر رہے ہیں کہ 2 نمازیں جو آپ نے اکٹھی پڑھی ہے اس کا مطلب ظہر کو مؤخر اور اثر کو مقدم, تو باقی جگہوں پر بھی امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ سفر میں جہاں بھی 2 نمازوں کو اکٹھا پڑھنے کا مسئلہ ہے وہاں اکٹھے سے کیا مراد ہے؟ تاخیر کر کے ظہر کو مؤخر کیا جائے اور اثر کو مقدم کیا جائے. اور دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ کسی کو اگر امام ابو حنیفہ کا یہ مسلک سمجھ میں نہیں آتا, مذہب سمجھ میں نہیں آتا, تو اس پر ظاہر ہے زبردستی تو کوئی نہیں تھوپ سکتا نا رائے کو, دوسرے ائمہ دوسری طرف ہے. لیکن ایک بات ہے کہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ سفر میں نمازوں کو ملا کے پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. اگر یہ ہوا بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی کبھی ہوا ہے, جبکہ نماز کو قصر کر کے پڑھنا, 4 کی 2 پڑھنا, یہ سنت متواترہ متوارثہ ہے. کیا مطلب؟ اس کا عام معمول بنا لینا. عرب میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر سفر میں وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ رہے ہیں. حالانکہ علامہ ابن قیم جو فقہ حنبلی کے بہت بڑے عالم تھے, وہ اس بات کی تصریح کر رہے ہیں کہ یہ گنجائش اور ضرورت کے وقت اس کو رکھا گیا ہے, یہ سنت متواترہ متوارثہ نہیں ہے. تو اب ہمارے ہاں بعض اہل حدیث حضرات یہ کرتے ہیں کہ جب بھی سفر ہوگا 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں. تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ جب بھی سفر ہو آپ نے 2 نمازوں کو اکٹھا ہی پڑھنا ہے. کبھی کبھار احیاناً, اور وہ احیاناً یعنی کبھی کبھار بھی امام ابو حنیفہ کے ہاں صورتاً جمع ہے. لیکن اگر کوئی اس مسئلہ کو نہیں مانتا تو وہ پھر چلو کبھی کبھار پڑھے نا, ہمیشہ سفر میں 2 نمازوں کو ملا کے پڑھ لینا, ظہر کے ساتھ اثر اور اثر عشاء کے ساتھ مغرب, یہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام جو سنت تھی سفر میں اس کے بہرحال خلاف. ایک بات میں یہاں یہ بتاؤں کہ اس سے بہرحال اتنا پتہ چلتا ہے کہ بیماری کی حالت میں اور سفر کی حالت میں یا کسی عذر کی حالت میں 2 نمازوں کو آپ اس طرح سے ملا سکتے ہیں کہ ظہر کو مؤخر کریں اور اثر کو مقدم, مغرب کو مؤخر کریں اور عشاء کو مقدم. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ ہسپتال میں بیمار ہوتے ہیں, ایڈمٹ ہوتے ہیں, ان کو ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھانا اچھا خاصا مشکل کام ہوتا ہے. بوڑھا آدمی ہے, اسے وضو کرانا بار بار مشکل ہے, تو پھر شریعت کی اس رخصت سے فائدہ اٹھانا چاہیے. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں تو میں ان کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بھائی نقشہ رکھو گھر میں کہ ظہر قضا کب ہو رہی ہے اور اثر شروع کب ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ تو ظہر کے قضا ہونے میں جب 5 منٹ رہ جائیں اپنے بوڑھے والد کو وضو کرائیں, بلکہ 6 منٹ زیادہ ٹائم رہ جائے تاکہ وہ وضو کر کے آرام سے فرائض پڑھ سکیں. تو وضو کرا کے ان کو جب وہ سلام پھیر لیں تو نقشے میں ٹائم دیکھیں 1 آدھ منٹ رہ گیا ہوگا نماز قضا ہونے میں, کم از کم 10 منٹ کی نماز تو پڑھائیں نا وہ, تو آپ وقت قضا ہونے سے 10 منٹ پہلے وضو کرانا شروع کرائیں ان کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو جیسے ہی نماز کا سلام پھیریں تھوڑا سا ٹائم 1 آدھ 2-3 منٹ ٹھہر جائیں, 2-3 منٹ, اور فوراً اثر پڑھا دیں. اب آپ کی لمبی چھٹی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہ بھی سکون سے قضاء حاجت کے مسائل ہوتے ہیں بیماروں کے ساتھ, بار بار ان کا جو ہے نا وہ کپڑا ناپاک ہو رہا ہوتا ہے, اس کو پاک کرنا مشکل ہوتا ہے. پھر عشاء کی نماز اسی طرح پڑھائیں, مغرب کو مؤخر کر دیں, بالکل جب قضا ہونے کے قریب ہو جائے گی تو مغرب پڑھائیں, اور ساتھ میں اسی سے گریوی میں وہ وضو گریوی میں کام آ گیا کہ نہیں آ گیا, اسی سے کیا پڑھ لی؟ عشاء پڑھ لی.